الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک روایت جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے، حدیث آپ کے سامنے اس وقت ذکر کی گئی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس وقت ان 4 بڑے بڑے گناہوں کو اس حدیث کی روشنی میں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز میں اللہ کے حکم کی یا اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کی عموماً 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک صغیرہ گناہ اور ایک کبیرہ گناہ۔ صغیرہ اور کبیرہ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ صغیرہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، جبکہ کبیرہ بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کے لیے بحیثیت مسلمان اللہ کا بندہ ہونے کے ہر طرح کی نافرمانیوں اور اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی حکم عدولیوں سے بچنا ضروری ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو۔ گناہ کے اندر یہ کہنا یا یہ دیکھنا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے لہذا کر لینا چاہیے، یہ بڑا گناہ ہے لہذا نہیں کرنا چاہیے، یہ تفریق اور یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ عملی اعتبار سے انسان کو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو۔ ایک الگ بات ہے کہ کبیرہ گناہ سے بچنا انسان کو سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صغیرہ گناہ کو یا چھوٹے گناہ کو ہلکا سمجھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ، ان دونوں کی مثال اگر ہم سمجھیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک چھوٹی چنگاری ہے ایک بڑی چنگاری ہے، ایک چھوٹا انگارہ ہے ایک بڑا انگارہ ہے۔ کوئی شخص بھی چھوٹی چنگاری کو یا چھوٹے انگارے کو اپنے سامان کے اندر، اپنے کپڑوں کے اندر، اپنے مال و متاع کے اندر رکھنے کو برداشت نہیں کرے، اس لیے کہ وہ چھوٹا سا انگارہ بھی اس کے سامان کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، لہذا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں، بزرگ نے کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو کہ نافرمانی کس ذات کی جا رہی ہے، اس رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے جو احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو اس ذات کی نافرمانی پھر چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، قانون شکنی ہوتی ہے، جرم ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ پھر خاص طور پر وہ جرم اگر اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات سے متعلق ہو تو پھر اس سے بچنا تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ البتہ کبیرہ گناہ سے بچنا اس لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ کبیرہ گناہ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ کوئی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ضابطے کے پابند نہیں، کسی کو بغیر توبہ کے معاف کر دیں تو اس سے کون پوچھنے والا ہے، لیکن ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ معافی کے لیے، اس کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ البتہ صغیرہ گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے اعمال کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ جس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہے۔ مثلا آپ نے وضو کے بارے میں سنا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اعضاء سے دھل کر گر جائے۔ آپ اپنے چہرے کو دھوئیں تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوئیں تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، انسان کلی کرے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ گویا کہ انسان اپنے وضو کے ذریعے سے اپنے جسم کے اعضاء، اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت حدیث کے اندر وضو کی ذکر کی گئی ہے، تو وضو کرنے پر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے پر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے پر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے پر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام گناہوں کے معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ اعمال کی برکت سے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قانون اور کسی ضابطے کے پابند نہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی کی توبہ کیے بھی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو صغیرہ گناہوں سے بھی اور کبیرہ گناہوں سے بھی
بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو آپ کے سامنے حدیث مبارک پڑھی گئی ہے بخاری شریف کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان چاروں گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کبیرہ گناہ احادیث میں مختلف حدیثوں میں مختلف ذکر کیے گئے ہیں۔ علماء نے باقاعدہ کبیرہ گناہوں پر مستقل کتاب لکھی ہے، اور جس کے اندر کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے، ان کی تفصیلات ذکر کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ پڑھنے والوں کو ان کبیرہ گناہوں کی قباحت، شناعت اور ان کی برائی کا احساس ہو اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس وقت جو آپ کے سامنے حدیث ذکر کی گئی ہے، اس میں ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہ 4 بڑے بڑے کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی نفس انسانی کو قتل کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہ 4 گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر کیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ صرف بڑے یہی ہیں، گناہ اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان 4 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا گناہ تو وہ گناہ ہے جو کائنات کا سب سے گندا اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑھ کر روئے زمین پر ساری کائنات میں کوئی بڑی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، اور وہ نافرمانی کہلاتی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ الکبائر الاشراک باللہ، کہ کبیرہ گناہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر فہرست سب سے پہلے نمبر پر جس گناہ کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس لیے کہ یہ صرف گناہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انسان کی کوتاہی اور وہ غلطی ہے جس کی بنیاد پر انسان دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان ایسی غلطی کر بیٹھے کہ جس سے وہ مسلمان ہی نہ رہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، مسلمان رہتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو گیا۔ لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اتنی بڑی غلطی اور اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کا ایمان نہیں رہتا۔ اتنا بڑا گناہ کہ جس سے بڑھ کر کائنات کا کوئی گناہ نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کی معافی بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دی۔ دنیا میں رہتے ہوئے جب تک انسان جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ شرک کے گناہ سے بھی اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا، مشرک ہونے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ایسے شخص کی مغفرت سے محرومی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے کہ ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی درست نہیں، ایسے شخص کے لیے مغفرت کی امید رکھنا بھی درست نہیں۔ سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس کے گناہوں کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی۔ جنت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اب آپ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر پھر اور کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کائنات کا سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تشرک باللہ وان عذبت وان حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں تکلیف دی جائے، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، اور ایک روایت میں کہ اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانیں۔ ہم کلمے میں یہی تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اگر کوئی اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کسی اور کو معبود جانتا اور مانتا ہے، کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور کو خدائی کا درجہ دیتا ہے، تو در حقیقت وہ کفر و شرک کا مرتکب ہو کر دائرہ اسلام سے نکل جاتا۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب تو یہ ہے
کہ اللہ کی طرح ہم کسی اور کو سجدہ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی طرح ہم کسی اور کو معبود ہونے کا درجہ دے دیں، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ یہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو اس کی مخلوق کے لیے ثابت کریں۔ مثلاً پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، ہم خدا نہ خواستہ اگر یہ کسی اور کو صفت دے دیں اور یہ کہیں کہ فلاں پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ہم کسی اور کو اس صفت میں شریک ٹھہرائیں اور کہیں فلاں نے رزق دیا، فلاں رزق دینے والا ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، ہم کسی اور کو خدائی صفت میں شریک ٹھہرا کر یوں کہیں کہ فلاں اولاد دینے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے کہ جہالت کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کی غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو فلاں بابا کے مزار پہ چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے تو تمہیں اولاد وہ تمہیں دے دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے باطل فاسد نظریات، اس طرح کے شرکی عقائد انسان کو مومن نہیں رہنے دیتے، ایمان ان کی وجہ سے چلا جاتا۔ تو اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ای الذنب اعظم عند اللہ، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تمہارا خالق ہے، تمہیں عدم سے اللہ نے وجود دیا، تم اسی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے لگو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ گویا سب سے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے گناہ کا تذکرہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، اکبر الکبائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی 3 مرتبہ اپنا سوال آپ نے ریپیٹ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور جواب میں یہی گناہ آپ نے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، کہ گناہوں میں بھی، بڑے بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرے نمبر پر جھوٹی گواہی دینا۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ نقل کرتے ہوئے کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت لقمان ایک حکیم اور دانا انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر حکمت اور دانائی کے چشمے جاری کر دیے تھے۔ ان کی نصیحتیں، ان کی قیمتی باتیں اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ان کی نصیحتیں ذکر کی۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کو اگر آپ پڑھیں، کبھی وقت نکال کر پڑھنا بھی چاہیے، بڑی پیاری نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک یہ سب سے بھاری گناہ ہے، ظلم عظیم جس کو کہا گیا ہے، سب سے بڑا ظلم۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی اتنی بڑی گمراہی اور اتنی دور کی گمراہی کہ جس گمراہی کو قرآن نے ضلال بعید کہا ہے۔ ایک ہوتی ہے نا قریب کی گمراہی، کہ ایک انسان راستہ بھٹک گیا لیکن قریب ہے،
تو راستہ ملنے کی امید ہوتی ہے. لیکن شرک اتنی بڑی گمراہی کہ جس کو ضلال بعید یعنی بہت دور کی گمراہی کہا گیا. قرآن کریم میں سورہ زمر 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نے شرک کا قرآن کریم کے اندر نقصان یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. سارے کے سارے اعمال، ساری زندگی کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی، ساری زندگی کے روزے ضائع ہو جائیں گے، ساری زندگی کے صدقہ خیرات ضائع ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو گناہ انسان کے سارے اعمال پر پانی پھیر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں حبط اعمال. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمل. شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے انسان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. ایک اور آیت میں سورہ توبہ کے اندر 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اے ایمان والو، مشرک جو ہیں یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے یہ تو نجس ہیں. نجس کا مطلب پلید ہیں، یعنی شرک کی وجہ سے انسان کی ذات پاکیزہ نہیں رہتی، بلکہ عقیدے کی گندگی کی وجہ سے مشرک کو قرآن کریم میں نجس کہا گیا ہے. نجس. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو جہالت کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے ہم بعض اوقات شرکیہ کام یا شرکیہ بات نکال رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا، احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. شرکیہ جملے بعض اوقات ہماری زبانوں سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. شرکیہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اس لیے کہ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے. یہ دولت اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی، سب کچھ ختم ہو جائے. نہ دنیا رہے گی، نہ دین رہے گا، نہ آخرت رہے گی. علماء نے اس کی مختلف صورتیں ذکر کی ہیں. شرکیہ مثلاً پہلی سب سے بڑی چیز ہے کہ غیر اللہ کے سامنے انسان سجدہ کرے. کوئی بھی، چاہے مزارات پر کرے، قبروں پر کرے، کسی ذات کے سامنے کرے اللہ کے علاوہ، یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق کے لیے ثابت کرنا. مثلا اللہ رب العزت حاضر و ناظر ہیں، اللہ تعالیٰ علم غیب رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں. ہم اگر یہ صفات اگر خدا نخواستہ کسی انسان کے لیے مانے، حتیٰ کہ اگر کسی نبی اور رسول کے لیے بھی مانے، تب بھی یہ شرک ہو جائے گا. دیکھیں نا، مثال کے طور پر اگر مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی طریقے سے حاضر و ناظر ذات اللہ کی ہے، علم غیب رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ وہ بھی نعوذ باللہ علم غیب رکھتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے کاموں کو بنانے والے، تو آپ دیکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنی بڑی ذات گرامی، لیکن اللہ رب العزت کی اس صفت کو ہم اگر پیغمبر کے لیے بھی اگر ثابت مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ اسلام نے اس چیز کی تعلیم نہیں دی کہ کسی نبی کی محبت میں اتنا آگے بڑھو کہ اس نبی کو خدا کا درجہ دے دو، جیسے کہ عیسائیوں نے کیا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گاڈ سن کا نظریہ اختیار کیا. آپ سوچیں ذرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ اتنا آگے بڑھے کہ ان کو خدائی کا درجہ دیا، خدا کا بیٹا کہا. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. تو کسی نبی کی محبت میں بھی حد سے آگے بڑھ کر اس کو خدائی کا درجہ دینا یہ شرک ہو جاتا ہے. تو جب کسی نبی کو آپ اتنا آگے خدائی کا درجہ نہیں دے سکتے تو کسی ولی کو، کسی صاحب مزار کو، کسی صاحب قبر کو، کسی مرنے والے ولی کو، چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کیا ہم خدائی کا درجہ دے سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح علماء نے ذکر کیا ہے کہ مشرکانہ رسم و رواج، جو شرکیہ قسم کے رسم و رواج کے ایام ہوتے ہیں، ان کو منانا یا اس میں شرکت کرنا، یہ بھی انسان کے ایمان کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہے.
چنانچہ مختلف قسم کی جو رسمیں ہوتی ہیں، یا عیسائیوں کے کرسمس ڈے ہوتے ہیں، فارسیوں کا نیروز اور مہرجان کا دن ہوتا ہے، یہ مختلف قسم کے جو ڈیز آ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو غیر اسلامی غیر شرعی تہوار آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر یہود و نصارہ کے تہوار کے دن، ان تہوار کے دن میں کسی کو مبارکباد دینا یا اس دن کے حوالے سے کسی کو گفٹ دینا یا ان رسموں کو منانا، ہندوؤں کی رسموں کو منانا، ہندوؤں کے مختلف قسم کے ہالیڈیز جو ان کے مذہب کے مطابق ہوتے ہیں ان کو منانا، یہ اسلام کے مسلمانوں کے اندر اپنے اسلام سے نکلنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر عیسائیوں کے یا کوئی یہودیوں کے نیروز و مہرجان کے دن اگر کسی کو مبارکباد دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی ایمان کی وہ خیر منائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے اس مذہب کی تعظیم کر رہے ہیں، اس دن کی تعظیم کر رہے ہیں، اور پھر خاص طور پر کرسمس ڈے ہو یا اس طرح کے اور مخصوص ایام جس میں تو گاڈ سن کا نظریہ سامنے رکھتے ہوئے وہ دن منایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ بہرحال شرک کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف قسم کی صورتیں ہیں، ہم ان تمام قسموں سے اپنے دامن کو پاک رکھیں، ورنہ شرک کی وجہ سے ہماری زندگی بھی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ گناہ کہلاتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ سب سے پہلے نمبر کا گناہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر کا گناہ ذکر کیا ہے جو اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پر، یعنی آپ اس سے اس کی قباحت کا اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا گناہ کہ جس کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد دوسرے نمبر پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے نمبر کا بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کئی جگہ پر شرک سے منع کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی سے روکا ہے۔ مثلا اسی صورت کے اندر اگر سورۃ لقمان کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ انشکر لی ولی والدی، انشکر لی ولی والدی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے شکر کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی شکر گزاری کا حکم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد دوسرے نمبر پر اتنا بڑا گناہ کے طور پر بیان کیا ہے کہ شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ والدین کی نافرمانی۔ سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اور اس اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر فرمائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ والدین کی نافرمانی یقیناً صرف گناہ ہی نہیں بلکہ ایسا گناہ کہ جس سے انسان کی دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کا وبال ضروری نہیں ہے کہ دنیا ہی میں سامنے آئے، کسی گناہ کا وبال، اس کی سزا، اس کا عذاب بعض اوقات آخرت میں انسان کے اوپر آتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کا وبال ایسا وبال ہے کہ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے دنیا میں اس کا وبال نہیں دیکھ لیتا مرتا نہیں۔ دنیا ہی میں اس بدسلوکی، والدین کی نافرمانی اور والدین کو ستانے کا صلہ اور گناہ اپنی آنکھوں سے جب تک دیکھ نہیں لیتا مرتا نہیں۔ حدیث کے مطابق استاد احمد کی روایت ہے کہ والدین کے نافرمان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پھٹکار پڑتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے نافرمان کے لیے بددعا کی، بددعا، وہ جو مشہور حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین 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 کہا۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ان تین بددعاؤں میں ایک بددعا یہ تھی نا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور آ کر اس موقع پر ایک بددعا کی تھی، وہ یہ کہ جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنائے، ایسا شخص خائب اور خاسر ہو جائے، ہلاک اور برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام بددعا کریں اور نبیوں کے سردار اس پر آمین کہیں، اس سے زیادہ اس بددعا کی قبولیت میں کیا شک ہو جاتا ہے؟ مبارک راتیں آتی ہیں، مبارک ایام آتے ہیں، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن حدیث کے مطابق والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔
والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی. شب قدر میں سب کی مغفرت ہوتی ہے، والدین کا نافرمان محروم رہ جاتا ہے. شب برات کے اندر سب کی مغفرت ہوتی ہے، والدین کا نافرمان محروم رہ جاتا ہے. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ذکر کی ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی. بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی. اور آج ہم معاشرے میں دیکھیں کس قدر کثرت سے دھڑلے سے یہ گناہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت شان کیا ہے، اللہ نے ان کو کیا رتبہ دیا ہے. اس سارے مقام اور مرتبے کو ایک طرف رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے والدین کو کیا پتہ. یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اب تو جدید دور ہے، اب تو ہم سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تجربہ اپنے والدین سے زیادہ ہے، ہم نے دنیا اپنے والدین سے زیادہ دیکھی. یہ نوجوان نسل کے اندر، نیو جنریشن کے اندر آپ کو یہ جملے سننے کو ملیں گے. اپنے والدین کو وہ کسی قسم کی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں. یعنی اتنا دو بول آپ کو اگر بولنے آ گئے، دو باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آنے لگی، تو آپ نے اپنے والدین کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا کہ آپ نے ان کی حیثیت اور مقام اور مرتبے سے ہی ان کو گرا دیا. یاد رکھیے، آپ جتنا بھی تجربے کار بن جائیں، جتنے بھی پڑھے لکھے بن جائیں، آپ اپنے والدین سے مقام و مرتبے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وقت انسان کو بتاتا ہے کہ جن والدین کو ہم ڈیگریڈ کر رہے تھے اور ہم ان کی بات کو کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں دے رہے تھے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، میرے والد کی بات صحیح تھی، ان کا تجربہ صحیح تھا، میری سوچ غلط تھی، میرا نظریہ غلط تھا، میرے والد صحیح کہہ رہے تھے. بعض اوقات انسان کو وقت بتا دیتا ہے. اور نہ بھی بتائے، کیا والدین کا مقام اور مرتبہ محض اس بات کی وجہ سے گر جائے گا کہ آپ کو دو بول زیادہ بولنے آ گئے، آپ کو دو بول اچھے بولنے آ گئے، آپ کو کچھ پڑھنا لکھنا آ گیا، تو کیا آپ کے والدین کا مقام اور مرتبہ آپ کی نگاہوں سے گر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت معاشرے کے اندر. بلکہ فتنہ کیا کہیں، ہم تو یہ قیامت کی علامت کہیں. قیامت کی علامت ہے جو پوری ہو چکی ہے. اس لیے اپنے والدین کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا، ان کی حیثیت کو سمجھنا، ان کے رتبے اور درجے کو سمجھنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے بڑے محسن آپ کے والدین، جو آپ کے وجود کا ذریعہ ہے، آپ کی پرورش کا ذریعہ ہیں، جنہوں نے پال پوس کر آپ کو بڑا کیا، آپ کو لکھنا پڑھنا چلنا بولنا اٹھنا سکھایا. آج جب آپ کچھ بولنے اور لکھنے کے پڑھنے کے قابل ہو گئے، کمانے کے قابل ہو گئے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید والدین سے آگے بڑھ گئے. آپ کی پرواز، آپ کی اڑان چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہو، لیکن والدین سے اونچی نہیں اڑ سکتی. یہی وہ حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. اپنے ماں باپ کو، جن کے والدین دنیا میں موجود ہوں، ان کو حیثیت دیں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں، ان کی قدر کریں. اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کیا کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. کتنے پیارے الفاظ میں ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا سکھائی گئی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا گناہ ہے کسی نفس انسانی کو ناحق قتل کرنا. یہ ایسا خطرناک گناہ ہے اور اس قدر مہلک گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء پارہ نمبر 5 کے اندر بہت واضح الفاظ میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا، اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. حالانکہ آپ دیکھیں عام طور پر گناہوں کی وعیدیں ذکر کرتے ہوئے جہنم کا تذکرہ اگر کیا جائے تو اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کا انداز نہیں اختیار کیا جاتا. اس لیے کہ ایک مومن ظاہر ہے کہ جب تک وہ مومن ہے اور وہ مشرک یا کافر نہ ہو تو کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر بیٹھے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم تو صرف مشرک اور کافر کے لیے، جس نے اللہ کے وجود کا ہی انکار کیا ہو یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، ہمیشہ کی جہنم تو اس کے لیے. لیکن یہ وہ گناہ ہے، قتل انسانی، یہ وہ جرم ہے جس جرم کی وعید قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے صرف جہنم ہی کا تذکرہ نہیں بلکہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے پڑے رہنے کا بھی تذکرہ موجود ہے. چنانچہ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ
جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ایک تو یہ بدلہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، دوسرا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا قہر و غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، ولعنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار اس شخص پر پڑتی ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے. اس قدر خطرناک گناہ کہ جس کا انداز قرآن کریم میں یہ اختیار کیا گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر قتل کا مجرم ہو تو وہ کافروں اور مشرکوں کی طرح ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا. حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اس کا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا خطرناک مجرم کہ جس کو عام مجرموں سے زیادہ طویل مدت تک کے لیے جہنم میں رکھا جائے. اللہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی نفس کو، کسی انسان کو ناحق قتل کیا، بغیر کسی قصور اور بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام بنی نوع انسان کو قتل کر ڈالا. یعنی ایک نفس انسانی کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. ساری انسانیت، یعنی ایک انسان کی جان اتنی قیمتی کہ اس کو اگر ہلاک کوئی کر دے، اس کا مطلب اس نے دنیا کے تمام جتنے انسان ہیں سب کو قتل کر ڈالا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کے قصے کے اختتام پر ذکر فرمائی ہے. قرآن کریم میں حابیل اور قابیل کا قصہ سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر موجود ہے. حابیل قابیل کو آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے. اس میں قابیل نے حابیل کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا، اور جب اس کے قتل کا ارادہ اس نے کیا تو حابیل نے یہ کہا تھا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو بدلے میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں اٹھاؤں. لیکن بہرحال قابیل نہ مانا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس کائنات میں سب سے پہلا قتل تھا، سب سے پہلا قتل. حدیث میں آتا ہے، مشکاۃ شریف کی روایت میں ہے کہ دنیا میں اس کے بعد جتنے بھی قیامت تک کے لیے قتل ہوں گے، جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک، آپ اندازہ کیجیے کتنے قتل اب تک ہو چکے ہیں اور کتنے قتل آئندہ کے زمانے میں ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. فرمایا کہ جتنے قیامت تک کے لیے قتل ہوں گے ان سب کا وبال، ان سب کا عذاب قابیل کی گردن پر ہے، قابیل کی گردن پر ہے. اس لیے کہ اس نے اس گناہ کی دنیا کے اندر داغ ڈالی، وہ اس گناہ کا موجد ہے. اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر قتل انسانی کا گناہ وجود میں آیا اور رواج میں آیا. اس سے گویا کہ قتل کرنے کا جو گناہ دنیا میں پیدا ہوا، یہ سارا گناہ اس کے سر پر، اور یہ سارا وبال اسی قابیل کی گردن پر. آپ سوچئے ذرا، اس کی گردن پر کتنے قتل کا وبال ہوگا، اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم خدا نخواستہ دنیا کے اندر کوئی غلط کام کی داغ پیل نہ ڈالیں، ہمارے ذریعے سے کسی گناہ کا دنیا کے اندر رواج نہ ہو، ہم کسی دنیا کے اندر گناہ کو ایجاد نہ کریں. یاد رکھیے، جس طرح ایک نیکی جاری ہوتی ہے، صدقہ جاریہ ہوتا ہے، آپ مر بھی جاتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اسی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک گناہ بھی جاری ہوتا ہے. دنیا میں انسان کوئی گناہ ایجاد کر کے چلا گیا، اس کے ذریعے سے دنیا میں کوئی گناہ وجود میں آیا، پھر لوگ اس گناہ کو کرنے لگے. یہ ایجاد کرنے والا دنیا سے چلا بھی جائے، اس کا وبال اس کے سر پر پڑتا رہتا ہے، بھلے وہ مٹی میں چلا جائے لیکن پھر بھی گناہ اس کو ملتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ ہر طرح کی پوسٹیں کرتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، جیسا چاہے مواد اور جیسا چاہے جو ہے وہ مواد انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر گناہ پھیلیں گے، فحاشی پھیلے گی، عریانی پھیلے گی، لوگوں کی نگاہیں گندی ہوں گی. اس کی وجہ سے آپ سوچیں کہ ایک انسان اگر اس گناہ کو کرنے کے بعد اگر دنیا سے چلا گیا، جب تک وہ دیکھی اور دیکھی جائے گی چیز، اور جب تک وہ چیز پڑھی جائے گی، اس کا گناہ اس کے سر پہ پڑتا رہے. قتل انسانی ایسا گناہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خطرناک قرار دیا کہ ایک انسانی جان کا قتل ساری کائنات کا قتل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی حابیل قابیل کا قصہ نقل کرنے کے بعد
اسی حابیل قابیل کے قصے کے اختتام پر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی نفس انسانی کو قتل کیا اس نے گویا کہ ساری بنی نوع انسان کو قتل کیا۔ پھر اس میں قتل کی مختلف صورتیں ہیں، انسان چاہے کسی اور کو قتل کرے، چاہے اپنے آپ کو قتل کرے جس کو خودکشی کرنا کہتے ہیں، یہ بھی قتل ایسا کہ جس کا قرآن کریم میں سختی کے ساتھ جس کی ممانعت کی گئی اور حدیث میں اس کی سخت ترین وعید ذکر کی گئی۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنا جس کو خودکشی کرنا کہتے ہیں، خودکشی کرنا بھی جائز نہیں۔ ایک انسان جس طریقے سے دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا، خود اپنی جان کو قتل کرنے کا بھی وہ مجاز نہیں ہے۔ یہ جسم، یہ بدن، یہ اللہ رب العزت نے زندگی ہمیں امانت کے طور پر دی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے جو خدا نخواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو حرام موت کے ذریعے سے، خودکشی کے ذریعے سے مار دے، قتل کر دے، تو جس سبب سے وہ اپنی جان نکالتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن اس کو اسی سبب کے ذریعے سے جان نکالنے پر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ چنانچہ کسی نے، حدیث میں تفصیل آگے موجود ہے کہ اگر کسی نے پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو لڑکایا اور اس طرح سے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تو وہ قیامت کے دن اسی طریقے سے اپنی زندگی کو ختم کرتا چلا جائے گا۔ کسی نے زہر کا پیالہ پیا اور پھر اس طریقے سے اپنی جان نکالی، قیامت کے دن وہ اسی طریقے سے زہر پیتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ وہاں موت تو آنی نہیں ہے، تو یہ تکلیف، یہ عذاب، یہ سزا اس کے اوپر مسلسل مسلط ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کے اندر قتل و غارت گری، مسلمان، کافروں کی تو بات ہی الگ، مسلمان ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، لسانیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کا گلا کاٹے۔ سیاسی طور پر بھی آپ کو معلوم ہے کیسی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑے اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر تک کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی جان تک لی جا رہی ہے۔ یہ ساری گندگیاں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں ان ساری گندگیوں سے کنارہ کش ہو۔ اور یہ ایسی وبا ہے، یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ قتل و غارت گری اتنی عام ہو جائے گی کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کس لیے کیا گیا۔ نہ قاتل کو مارنے کی وجہ پتہ کہ میں نے کیوں مارا، نہ مقتول کو مارے جانے کی وجہ کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ اللہ، اتنا قتل عام ہو جائے۔ جس میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، جن میں سے 2 دعا تو قبول ہو گئی، ایک دعا کو قبول کرنے سے منع کر دیا گیا۔ پہلی دعا میں نے یہ مانگی کہ اے اللہ میری امت پر اجتماعی طور پر ایسا کوئی عذاب نہ آئے جس طریقے سے پچھلی قوموں کے اوپر آیا تھا اور وہ بالکل جڑ سے ختم ہو گئی، ایسا میری امت کے ساتھ نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی کہ عذاب کے سلسلے مختلف بستیوں یا مختلف علاقوں میں آتے ہیں، لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا کہ ساری کی ساری امت محمد یا ایک دم سے ایسے ہلاک ہو جائے جیسے کہ قوم نوح ہلاک ہوئی تھی، جیسے کہ قوم لوط ہلاک ہوئی تھی، قوم عاد، قوم سمود کا جس طرح حشر ہوا تھا، ایسا قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے نہیں ہوگا۔ دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت پر کافروں کا ایسا اجتماعی تسلط نہ ہو کہ ساری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، امت محمدیہ کے جتنے افراد ہیں، وہ سب کے سب کافروں کے سامنے مغلوب ہو جائیں اور کافر ان سب کے سب پر غالب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ چنانچہ کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم یا کافروں کا غلبہ اور تسلط ہوتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر پوری دنیا کے اندر اس طرح کافروں کا غلبہ ہو کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر مغلوب ہو جائیں اور کافروں کا پوری دنیا کے اندر تسلط ہو جائے، ایسا کبھی قیامت تک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ دونوں دعائیں قبول ہوئی۔ تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیسری دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ میری امت کے اندر قتل و غارت گری کا معاملہ نہ ہو، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل و غارت گری تو ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، لسانیت، عصبیت وغیرہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کی زندگی کا خاتمہ کریں گے، یہ تو سلسلہ ہونا ہی ہے۔ لیکن ہمارے آپ کی کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ایسے فتنوں کے دور میں اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کریں، اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ ایک انسان کی جان کی کیا ویلیو ہے، کیا قیمت۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس قتل نفس،
قتل انسانی کا جو گناہ ہے، اس گناہ سے ہم سب کو بچنا ہے. ہم سب کو، اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی یہ اہمیت دے کر جانا ہے کہ ایک انسانی جان کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے. چوتھا گناہ جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے جھوٹ. اس کو شہادت زور یا قول زور کہا گیا ہے، یعنی جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات زبان سے نکالنا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے. اور حدیث کے مطابق ان 4 بڑے درجے کے مہلک گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ بولنا بھی ہے. یہ جھوٹ اس قدر گندا، اس قدر خبیث اور اس قدر غلیظ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، کہ حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ بولنے سے زیادہ کوئی بری چیز، کوئی بری عادت اتنی بری نہیں تھی جتنا کہ جھوٹ بولنا برا تھا. یعنی یہ اتنی بری عادت، یہ اتنا بڑا گناہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے بڑی کوئی بری عادت نہیں. یہ سب سے گندی اور بری عادت ہوتی ہے کہ انسان اپنے مومن ہونے کے باوجود اپنی سچی زبان سے جھوٹ بولنا شروع کر دے. جس زبان سے وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اسی زبان سے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے. ایمان کے ساتھ جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا. جس میں آتا ہے صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مومن بخیل ہو سکتا ہے. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سوچیں ذرا، ایمان کے ساتھ جھوٹ کا اجتماع یہ ایسا ہے جیسے کہ آگ اور پانی. ایمان کے ساتھ جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا. ایمان نام ہے سچ کو ماننے اور سچائی کو تسلیم کرنے کا، جھوٹ اس کے بالکل اپوزٹ ایک چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. ترمذی کی روایت، 1 میل دور چلے جاتے ہیں. یعنی اس قدر انسان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے گندگی اور بدبو پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے اس کے قریب 1 میل تک نہیں رہ پاتے. اللہ، حدیث میں آتا ہے انسان مستقل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور مستقل جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کذاب کا مطلب کیا؟ صرف جھوٹا نہیں، بلکہ کذاب کا مطلب ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے میں. اللہ کے نزدیک وہ لکھ دیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں مہر لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انسان جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. یعنی چہرے کے کالے ہونے کا مطلب چہرے کا بے رونق ہو جاتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کے چہرے کے اندر کوئی تمازت، کوئی تازگی، کوئی خوبصورتی بھی باقی نہیں رہتی، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جھوٹ جو اندر کی گندگی ہے اس کے چہرے پر نمایاں ہو جاتی ہے. اللہ، روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہو، سچ بولنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہو، اگرچہ تم اس میں ہلاکت سمجھو، لیکن یاد رکھو کہ اسی میں نجات ہے. عام طور پر انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ 2 پیسے کے فائدے کے لیے. اس کو اپنی ہلاکت سے بچنے کا راستہ نظر آتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں. لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سچ بولنے سے انسان بچے گا، جھوٹ بولنے سے بچے گا نہیں. یہ جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مذمتیں فرمائی ہیں، جو آپ نے اس کی برائیاں ارشاد فرمائی ہیں، اس کو اگر سامنے رکھا جائے اور ان حدیثوں کو اور ان وعیدوں کو سامنے رکھ کر اب اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ جھوٹ اب ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ان وعیدوں کا اور ان حدیثوں کا کیا تذکرہ، اب تو لوگوں نے اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. باقاعدہ ایک فن کی حیثیت سے، ایک فنکاری کی حیثیت سے، خوبی اور کمال کی حیثیت سے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہو. فیشن کے طور پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. آپ اس کو چھوڑیے، جھوٹ کا ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے. اپریل فول کیا چیز ہے؟ دھوکے کا عالمی دن، جھوٹ بولنے کا عالمی دن. اس عالمی دن کے اندر آپ جتنا بڑا جھوٹ بولو اتنے بڑے آپ جو ہے اس دن کے اعتبار سے کامیاب انسان کے راؤ. تجارت کے اندر آپ دیکھ لیجیے کس قدر جھوٹ عام ہے، کس قدر تجارت کے اندر جھوٹ عام ہے کہ آج مسلمان تجارت کو سمجھتا ہے کہ شاید جھوٹ بولے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. ایسی عجیب بات نہیں ہے
ایک مسلمان کی زبان سے یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولو گے تو تجارت کیسے کرو گے؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جھوٹ بولیں گے تو تجارت کیسے کریں گے؟ تجارت کے ساتھ جھوٹ کو ایسا لازم ملزوم سمجھ لیا ہے کہ گویا کہ تجارت اس کے بغیر، جھوٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اس کے بغیر تجارت میں آپ کو شاید پروفٹ نہیں ہو سکتا، آپ کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مسلمانوں کا ایسا امیج گرا ہے، ایسا ان کا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ان کی حیثیت مجروح ہوئی ہے کہ آج بین الاقوامی طور پر، عالمی طور پر، انٹرنیشنل طور پر مسلمانوں کا امیج گرنے کی وجہ سے جہاں غیروں کے ساتھ کوئی معاملات میں، تجارت کرنے میں، کاروبار میں کہیں کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہو اور یہ پتہ چلے کہ جی مسلمان ہیں، تو وہ خود ڈرتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہے، کہیں دھوکہ دے دے، یہ مسلمان ہے جھوٹ بول دے گا، اس پہ بھروسہ نہیں۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہو کر اپنے دین کے حکم سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ آج ہمارا امیج گر گیا، اور یہی ہمارے اسلام کی چیز کو غیروں نے اپنا لی۔ ان کو اس چیز کا احساس اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، مکر و فریب کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بچوں کے ساتھ بھی ہمیں اپنے آپ کو بہت سنبھال کے چلنا چاہیے۔ ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت میں یاد رکھیے، ایک بہت اہم عنصر یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیے۔ کبھی بھول کر بھی اپنے بچوں کو یہ باور نہ کرائیے کہ بیٹا کبھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کو خود اپنی آنکھوں سے جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں گے، ان بچوں کا جھوٹ کے حوالے سے کیا ذہن بنے گا، کیا ان کی ذہن سازی ہوگی؟ جنہوں نے اپنی ماں کو، جنہوں نے اپنے باپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہو، فون پر گفتگو کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، اسی طرح معاشرتی عام گفتگو کے دوران جن بچوں نے اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہو، کیا وہ بڑے ہو کر کوئی سچا انسان بن سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے اکابر سلف صالحین کا تو معمول یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کے اندر اخلاقی برائیوں میں سب سے زیادہ جس چیز پر نظر اور سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے جھوٹ، کہ جھوٹ پیدا نہ ہو۔ اگر آپ کا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، آپ یاد رکھیے کہ آپ کے بچے کے اندر ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کے بچے کے اندر ایک جھوٹ بولنے کی برائی آ گئی تو بھلے وہ کتنا ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کی صفات والا ہو، لیکن جھوٹ کی وجہ سے اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھر جائے۔ اسی لیے تربیت کے معاملات میں، اپنے بچوں کی تربیت کے معاملات میں سب سے زیادہ جس چیز پر حساسیت کے ساتھ ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، بچہ جھوٹ نہ بولے۔ یہ جھوٹ نہ بولنا بچے کی تربیت میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ ماں باپ کامیاب ہو جاتے ہیں جو اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ بولنا سکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے دے، اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ بہرحال یہ حدیث میں 4 گناہ جو ذکر کیے گئے ہیں، یہ بھی 4 گناہ، صرف یہی 4 گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ میں نے پہلے بھی شروع میں عرض کیا تھا کہ کبیرہ گناہوں کی تو لمبی فہرست، لیکن بطور خاص ایک حدیث میں ان 4 گناہوں کا جو تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ان 4 گناہوں سے بطور خاص اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ۔ ایک شرک سے، دوسرا والدین کی نافرمانی، تیسرا قتل انسانی، کسی نفس انسانی کو قتل کرنا، اور چوتھا یہ کہ جھوٹ بول۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گناہوں سے بھی اور تمام گناہوں سے، تمام نافرمانیوں سے اللہ ہم سب کے دامن کو پاک فرمائے۔ اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا رب العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن گناہوں کو ہم نے یا اللہ سنا ہے، یا اللہ ان گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی یا اللہ ان گناہوں سے محفوظ فرما۔ آج تک یا اللہ اس طرح کے گناہوں میں ہم نے جو بھی یا اللہ حصہ لیا ہے، جو بھی گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ تمام ہمارے صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی یا اللہ سارے گناہ معاف فرما۔ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔
عافیت اور سکون کی زندگی نصیب فرما، خوشیاں عطا فرما، تمام رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو نواز دے، ہم سب کی تمام جتنی معاشی، معاشرتی، گھریلو یا اللہ خاندانی جتنی بھی پریشانیاں ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اس مجلس میں شریک ہونے والوں کو یا اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو ان کی مرادوں میں کامیابی نصیب فرما، سب کے مسائل حل فرما، سب کے دلوں میں موجود جو نیک تمنائیں ہیں ان تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ سب کو مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما، سب کو ہر طرح کے دشمنوں سے، حاسدین کی حسد سے، بد ناظرین کی نظر بد سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما، ہمارے سلسلے کو کامیاب فرما، اس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، قبول فرما، اور ہم سب کے لیے اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔